کیا کہنا ہے؟ یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی 4 مرتبہ کہنا ہے۔ تمہارا شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالے گا اور کیا کہے گا؟ یدعو بالویل والثبور، اپنے لیے کہے گا اللہ مجھے موت دے دے، مجھے مار دے، مجھے ہلاک کر دے۔ اس بندے نے کیا کر دیا؟ وہ بندو، اللہ کے بندو، سوچو ذرا شریعت کتنی آسان ہے، کیوں اس کو پہاڑ بنا رکھا ہے؟ کیوں پہاڑ بنا رکھا ہے؟ جب سے مولویوں نے پہاڑ بنایا شریعت کو، لوگ اس پہاڑ کو ہی چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کفر کی یلغار ہے، مار پیٹ ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے۔ وہ کہتا میری فقہ میں ایسے لکھا ہے انج کرو، وہ کہتا میری فقہ میں ایسے لکھا ہے انج کرو، وہ انج کرنے وہ بندہ کچھ بھی نہیں کرتا، وہ کہتا میرے سے نہیں ہوتا اتنا بڑا کام۔ اور پھر آپ کو ایک مختصر واقعہ سناتا ہوں۔ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں نے نا بڑی افواہیں اڑائی ہیں، ذرا ذہن خراب نہیں رکھنا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، میرے ایک نمازی کل بتا رہے تھے کہ بیوقوف قوم ہے، لگی ہوئی ہے، اے کرونا آ گیا، اس کو انجیکشن لگاؤ، اس کو دوائیاں کھلاؤ، اس کو یہ کرو وہ بھائی کچھ نہیں۔ اللہ کے عذاب جب آتے ہیں نا، یا اللہ کی پکڑ آتی ہے، اس کا دنیا والوں کے پاس علاج نہیں ہوتا۔ کبھی دیکھا ہے وہ زلزلہ آنے سے پہلے کسی نے پہاڑوں پہ وزن رکھا ہو بھی زلزلہ نہ آئے؟ علاج ہے ہی نہیں۔ اللہ کی پکڑ کا علاج نہیں، اللہ کے عذاب کا علاج نہیں۔ اللہ کو عذاب اٹھانے کی التجا ہو سکتی ہے، علاج نہیں ہو سکتی۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ہم انجیکشن لگا رہے ہیں، کبھی آغا خان میں داخل کرا دیا، اس کرا دیا، یہ کرا دیا، وہ کرا دیا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 18 ہجری 18ویں سال ہجرت کے ایک آزمائش آئی مسلمانوں کے علاقے میں، جس کو امواس کا علاقہ کہتے تھے، اور یہ شام میں تھا۔ ٹوٹل آبادی 40,000، جس میں 20,000 اس بیماری میں ہلاک ہو گئے، جاں بحق ہو گئے۔ 20,000 آدھی آبادی شام کی اس کی بھینٹ چڑھ گئی۔ آپ کو پتہ ہے کیسے کیسے صحابہ اس میں گئے؟ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ ابن جبل، کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا بیٹا عبد الرحمن بن معاذ، حارث بن ہشام، یزید ابن ابی سفیان جس کا نام یزید الخیر تھا، جو حضرت معاویہ کے بھائی تھے، اور حضرت معاویہ کا بیٹا بھی یزید تھا، لیکن وہ حضرت معاویہ کے بھائی تھے وہ۔ اس کے علاوہ سہیل ابن عمر، کتنے جلیل القدر صحابہ اس طاعون کی زد میں آئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق جب امواس کے علاقے میں یہ وبا پھیلی نا، جیسے ووہان میں پھیلی، تو مدینے سے چلے ادھر۔ جب حجاز اور مدینے کی سرحد پہ پہنچے، مقام سرغ اس کا نام ہے، پتہ چلا وہاں تو وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اور اچھا طاعون کیا ہے؟ ایک پھوڑا یا پھنسی بنتی ہے جسم پہ، جو محققین نے لکھا ہے، اور وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے بنتی ہے، یا خون جم جاتا ہے یا پھول جاتا ہے، وہ جگہ پھولتی ہے اور لمحوں میں موت آتی ہے، لمحوں میں۔ یہ جب اس وقت بیماری پھیلی تھی، جیسے ابھی کہتے ہیں ان کنٹرول ہے، کنٹرول ابھی بھی اللہ نے اٹھا لی ہے ان کی دوائیوں سے، کہتے ہیں ابھی تک اس کا وہ بنا ہی نہیں۔ یہ بھی طاعون جسے کہتے ہیں نا، یہ بھی وائرس کا نام ہے، بیماری کچھ اور تھی جو اس علاقے میں پھیلی۔ حضرت عمر فاروق جب بارڈر پہ پہنچے تو پتہ چلا وہاں تو وبا پھیلی ہے، وہاں سے واپس مدینے آ گئے۔ اپنے ساتھیوں کو لے کے مشورہ کیا، کچھ لوگوں نے کہا جانا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں واپس چلتے۔ واپس مدینے آ گئے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح اس وقت وہاں کے کمانڈر تھے، سربراہ تھے۔ ان کو خط لکھا کہ یہ جو خط جب آپ کے ہاتھ میں پہنچے، یہ رکھنے سے پہلے مدینے میں آ جاؤ، آپ اپنے ہاتھ سے نکالنے سے پہلے مدینے آ جاؤ۔ یضع الشیطان علی رأسہ التراب یدعو بالویل والثبور۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری شریعت لا کر دی ہے، ہم نے کس طرح اس کو ملاوٹ زدہ کر دی ہے۔ اشیاء ضروریہ میں بھی ملاوٹ کر دی، چلتے چلتے دین میں بھی ملاوٹ کر دی، اور دونوں چیزیں ملاوٹ زدہ کھا کے ہم پکے مومن بنے پھرتے۔ حضرت ابو عبیدہ جراح نے خط پڑھا اور خط لکھ دیا کہ میں آ نہیں سکتا، اس لیے کہ میں اپنے لشکروں کے درمیان ہوں اور یہ وبا آ چکی ہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح نے جب یہ خط لکھا، حضرت عمر فاروق نے پاس پہنچا، حضرت عمر فاروق نے پھر خط لکھا کہ فوری طور پر اس علاقے سے کسی پہاڑ کی طرف چلے جاؤ،
اس جوہر تالاب اور نشیبی علاقے سے اونچی جگہوں میں صاف اور عمدہ آب و ہوا کی طرف چلے جاؤ۔ حضرت، یہ واقعہ لمبا ہے لیکن حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنا اونٹ منگوایا حضرت ابو موسیٰ سے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ جب اونٹ لایا، اونٹ لانے سے پہلے جب یہ آرڈر دیا کہ میرا اونٹ لاؤ اور ہم پہاڑوں کی طرف چلے جائیں، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے، واپس آ گئے، آ کر کہتے ہیں ابو عبیدہ ابن جراح سے کہ میری بیوی کو بھی طاعون ہو گیا، اور طاعون جب ہو گیا ہے تو انہوں نے اونٹ منگوایا اور کہا کہ چلو سارے نکلتے ہیں پہاڑوں کی طرف، عمدہ آب و ہوا کی طرف۔ ہمارے ہاں کیا ہے، مشہد سے چلا کراچی سب سے بڑے شہر میں آ جاؤ، سب سے بڑے شہر میں، آبادی میں، اور مدینے کا والی کیا کہتا ہے، امواس سے نکلو پہاڑوں پہ چلے جاؤ، عمدہ آب و ہوا کی طرف چلے جاؤ۔ اور پھر لوگ دلیلیں دینے بیٹھ گئے، ایسے ایسے نمونے یہاں پہ پیدا ہو گئے کہ جانے سے منع نہیں ہے، آنے سے منع نہیں ہے، فرار سے منع نہیں ہے۔ وہ بھی حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یہاں سے نکل جاؤ، پہاڑوں پہ چلے جاؤ یا عمدہ آب و ہوا میں چلے جاؤ، اس علاقے سے نکل جاؤ۔ ابو عبیدہ ابن جراح نے جب اونٹ منگوایا اس کی رکاب پہ پاؤں رکھا چڑھنے کے لیے اونٹ پہ، اور کہا کہ چلتے ہیں۔ جو ہی اونٹ کی رکاب پہ پاؤں رکھا ان کو بھی وہ طاعون لگ گئی، یعنی وہ پھوڑا نکل آیا۔ وہیں سے اترے اور ساتھیوں سے کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہ مجھے بھی ہو گیا۔ اتنی وہ تیز وبا تھی، اور پھر وہیں پر خطاب کیا مسلمانوں سے جو سارے لشکری تھے کہ مسلمانوں یہ وبا آگ کی طرح پھیلتی ہے، آگ کی طرح پھیلتی ہے جیسے کرونا پھیلا، اس سے بچاؤ، پہاڑوں کی طرف جاؤ، نشیب و فراز سے اوپر نکل جاؤ، لیکن اس وجہ سے یہاں سے فرار نہیں کرو کہ تم موت سے ڈر کر بھاگے، موت سے ڈر کر بھاگے ہو۔ جب وہاں ہو گئی، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے حضرت معاذ ابن جبل سے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ۔ جب وہ نماز پڑھانے لگے، نماز کے دوران ہی اتنے وقفے میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت واقع ہو گئی۔ کتنے جلیل القدر صحابی تھے۔ حضرت معاذ ابن جبل نے وہ خط عمر فاروق کو لکھا، حضرت عمر فاروق کے پاس خط پہنچا، اس میں لکھا تھا طاعون کی وجہ سے ابو عبیدہ ابن جراح کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عمر فاروق رونے لگ گئے، ہچکیاں لے کر رونے لگے، سارا مجمع جتنا بیٹھا تھا مدینے میں سارا رونے لگ گیا۔ اس کے بعد معاذ ابن جبل کمانڈر بنے۔ معاذ ابن جبل جب نماز پڑھائی، تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت معاذ ابن جبل کو بھی وہ بیماری نے آ لیا، اور جب حضرت معاذ ابن جبل کو بیماری نے آ لیا، ایک دن بعد ان کے بیٹے عبد الرحمن بن معاذ کو بھی اس بیماری نے آ لیا۔ یہ کتنے نام آپ نے سنے ہوئے، جلیل القدر نام ہے، کسی مسلمان کو یہ نام بھولے نہیں ہے، ابو عبیدہ ابن جراح کا، معاذ ابن جبل کا۔ یہ اس وبا کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وبا جب چلتی ہے تو کوئی بندے نہیں دیکھتی، چہرے نہیں دیکھتی۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی موت آنی ہوتی ہے پھر اس سے بھاگنا نہیں ہے، اس کا مقابلہ بھی نہیں ہے، بس اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے جو خطبہ دیا تھا طاعون لگنے کے بعد، کہا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ حضرت عمر فاروق روئے، ہچکیاں لے کر روئے کہ میں نے خط بھی لکھا واپس آ جاؤ، نہیں آئے۔ پھر حضرت معاذ ابن جبل کو لگی، ایک دن بعد ان کے بیٹے کو بھی لگ گئی۔ حضرت معاذ ابن جبل نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا۔ حضرت عمر فاروق نے جب خط پڑھا دلگیر ہوئے۔ حضرت معاذ ابن جبل کو جب بیماری لگی پھر روئے، اور پھر تو پورا مدینہ رویا، پورا مدینہ رویا کہ یہ امواس میں ہوا کیا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل کا بیٹا پہلے فوت ہوا، بعد میں اس کو بیماری لگی، اور پہلے حضرت معاذ ابن جبل نے اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد حضرت معاذ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس طرح ایک تاریخ ہے۔ اس حملے کے اندر جو وبا پھیلی، صرف شام میں 20,000 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جس میں اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ تھے۔ اور میں نے کیا کہا تھا شروع میں، اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کو
کبھی اللہ کی پکڑ نہ کہو۔ یہ تو ان قوموں کا تھا جو ناشکری تھی، بات بات پہ کہتے تھے اللہ نے یہ کھو لیا، اللہ نے یہ چھین لیا، اللہ نے یہ چھین لیا۔ نہیں، صرف توبہ کرنی ہے، شیطان کے سر پہ مٹی ڈالنی ہے، اپنے اندر کا غرور مارنا ہے۔ حضرت عمر فاروق 17 ہجری کو پھر گئے، جب اتنے صحابہ انتقال کر گئے، آدھا شام خالی ہو گیا، لوگوں نے کہا ہے عمر وہاں وراثتوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اتنی دنیا اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ دلگیر طریقے سے حضرت عمر فاروق ساتھیوں کو لے کر شام گئے، وراثتوں کو تقسیم کیا، جو بچ گئے تھے ان میں وراثتیں تقسیم کی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذا سمعتم بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهَا، جب سن لو نا کسی زمین پر اللہ کی طرف سے کوئی آفت آئی ہے یا وبا پھیلی ہے، اس میں نہیں جاؤ، اس میں نہیں جاؤ۔ میں آج آپ کو شریعت کا پوائنٹ سمجھا رہا ہوں، میں تھک چکا ہوں، میرے کان پک گئے یہ سنتے سنتے، یہ کرنا نہیں، یہ کرنا نہیں، ایک مولوی ادھر سے بیان دیتا ہے، ایک ادھر سے دیتا ہے، تماشا لگا رکھا بیماری کو بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس علاقے میں وبا پھیل جائے وہاں نہیں جانا، فلا تقدموا علیہ، اس میں نہیں جاؤ۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ، پھر اس سے بھاگنا بھی نہیں ہے، پھر وہاں سے بھاگنا بھی نہیں ہے۔ کدھر نہیں بھاگنا؟ اب یہاں پہ اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف کیا کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ظاہراً یہ کہا کہ وہاں سے بھاگ کے دوسرے شہر میں نہیں گھسنا۔ ہمارے ہاں کیا کیا، مشہد سے بائی ایئر آیا اور جناب کراچی میں اتر گیا، اور کراچی میں اتر کے یہاں 2 کروڑ کے شہر میں گھس گیا۔ یہ غیر شرعی امر کیا ہے۔ کسی شخص کو اگر یہ اجازت ہوتی کہ دوسرے شہر میں وبا ہے، وہاں کے وبا زدہ علاقے سے کسی دوسرے شہر میں چلے جاؤ، تو پھر ہم بات نہ کرتے۔ لیکن کہا کیا گیا ہے، یا پہاڑوں پہ چلے جاؤ یا خالی میدانوں میں چلے جاؤ، اس علاقے سے نکلو تو دوسرے شہروں کا رخ نہیں کرو۔ یہ قانون کی خلاف ورزی بھی ہے، شریعت کی خلاف ورزی بھی ہے۔ اور پھر کیا کہتے علماء کہ جب وہاں سے نکلو فلا تخرجوا، یہ نیت لے کے نکلو کہ یا تو علاج کروائیں گے یا کوئی ضرورت ہے یا عمدہ آب و ہوا کی طرف جائیں گے، گھر میں نہیں جائیں گے، گھر میں نہیں جائیں گے۔ اور آپ کے شہر میں آیا اور گھر میں چلا گیا۔ کتنا غیر شرعی امر کیا ہے، جس کو علماء نے اجازت دی ہے، جب پیغمبر اسلام نے اجازت دی ہے، عمر فاروق نے کر کے دکھایا ہے کہ باہر نکل جانا ہے، شہروں کا رخ نہیں کرنا ہے۔ پھر کیا کرتے